अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे आम आदमी के हालात और निज़ाम बदलने की ख्वाहिश में एक नई सियासी जमात वजूद में आ गई है और वही पुराने चेहरे, यानी मैं बात कर रही हूँ शाहिद खकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नई सियासी जमात बना ली है। और इफ्तिताही तकरीब से मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये निज़ाम अशराफिया के लिए काम करता है, आम पाकिस्तानी को आगे नहीं आने देता है। और अगर माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज पाकिस्तान सबसे पीछे है और मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता है। क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे में शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते और मौजूदा असम्बली में बैठी जो अक्सरियत है वो इंतखाबात हारी है और टैक्स लगाने वाले जो हैं खुद टैक्स नहीं देते हैं। मज़ीद क्या गुफ्तगू किया वो भी देख लेते हैं। तो नाज़रीन, इसी पर अपने पैरस के हम राय जानेंगे। दिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। माजी में हमने देखा तब्दीली का नारा सुना आवाम ने, वोट को इज़्ज़त दो का नारा सुना आवाम ने, रोटी मकान कपड़े का नारा सुना आवाम ने, और आज जो नया नारा है वो पेश खिदमत है बदलता हुआ निज़ाम। तो क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई जो है निज़ाम बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये वही पुराने चेहरे हैं और वही आवाम के पुराने मसाइल। तो निज़ाम की तब्दीली कैसे मुमकिन है और बेहतरी के जो हैं आपको आसार दिखाई देते हैं? देखिए, मसला निज़ाम का नहीं है, मसला सियासतदानों का है। निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। हम ये जो आए दिन इस डिस्कशन में पड़ जाते हैं कि जो निज़ाम है ये पार्लिमानी निज़ाम ठीक नहीं है, यहाँ सदारती निज़ाम होना चाहिए, यहाँ पे फ़लाँ निज़ाम होना चाहिए। मसला निज़ाम का नहीं है, मसला इस निज़ाम को चलाने वाले यही लोग हैं जी। यही शाहिद खकान अब्बासी हैं जिनको इसी निज़ाम ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। उस वक्त ये कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मेरे प्राइम मिनिस्टर तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, शहबाज शरीफ साहब बन गए। उन्होंने कहा ये निज़ाम ही ठीक नहीं है। यही हाल बाकियों का है। तो निज़ाम का तो मसला ही नहीं है। इस वक्त जो आज अवाम की हालत है इसमें निज़ाम का कसूर नहीं, उन सियासतदानों का कसूर है जिनकी ना अपनी जमातों में जमहूरियत है, ना ये अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं। ये बल्दियाती इंतखाबात जब कराते हैं तो इनसे बेहतर जो बल्दियाती इंतखाब होता है वो एक आमिर ने कराया होता है। तो ये अपने गिरेबान में झांके तो सही। आप ये देखें कि मुशर्रफ दौर का जो बल्दियाती निज़ाम था उसको कंपैरिजन करें ना, उसके बाद जो इनकी हुकूमतें आई, नून लीग की हुकूमत आई, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जबरदस्ती अदालतों के हुक्म पे इंतखाबात कराए और उसको उसकी स्पिरिट ही खत्म कर दी, उसमें से जान ही निकाल दी जब अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल किया। मिसाल के तौर पे जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये काम MNA MPA ने नहीं करना, पार्लिमानी निज़ाम ने इससे डील नहीं करना, इससे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने डील करना है। जब आप ग्रॉस रूट लेवल पर महंगाई के असरात के हवाले से इंतजामी इक़दामात की बात करते हैं, वो पार्लिमानी निज़ाम ने या इस निज़ाम ने उसको डील नहीं करना, उसको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने, अवाम को जो मुंतकिल आपने करना है, जो आप करने के लिए तैयार नहीं है, ये वहां पर होना है। ये सेहत का मामला है आम आदमी से जुड़ा हुआ, तालीम का मामला है आम आदमी से जुड़ा हुआ। तो ये चीजें तो आप लंदन की, न्यूयॉर्क की मिसालें देते हैं, वो मेयर चलाते हैं वहां पर ये सारी चीजें। एक अच्छा मेट्रोपॉलिटन जो दुनिया भर में जिसकी मिसाल दी जाती है, वहां पे उसके मेयर की तारीफ होती है। यहां पर क्या मसला है? ये लोग जो जाते हैं इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पे पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, इन्होंने करनी लेजिस्लेशन होती है, ये कहते हैं हमें सड़क का फंड दो, ये कहते हैं हमें नालियों का फंड दो। ये इनके करने के काम नहीं है। निजाम में कोई मसला नहीं है, निजाम इसी ने चलना है। ये बहस होती रहेगी, 20 साल बाद भी हम यहां बैठ के यही बात कर रहे होंगे। असल में हमारे सियासतदानों के दिल बड़े छोटे हैं, फिर इनकी अपनी टीमें कोई नहीं है। इस वक्त आप एक बात बताएं, ये आप बड़ी सियासी जमातें उठा के देख लें, इनके पास एक वजीर खजाना नहीं है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा इशू जो है वो मईशत है। किसी के पास इकोनॉमिक टीम नहीं है। यही वजह है, या कभी मोहम्मद औरंगजेब साहब को आना पड़ता है, कभी हफीज शेख साहब को आना पड़ता है, कभी शौकत तरीन साहब को आना पड़ता है। तो इनकी टीमें कहां हैं? तो ये सारे बैठ के कह देते हैं निजाम ठीक नहीं है। फिर एक और काम करते हैं, ये जब खुद नाकाम हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसकी मुदाखलत से सारे मसाइल हैं। असल में ये क्या करते हैं, अपना काम करते नहीं। ये सड़कों पे पानी भी आ जाए फौज को बुला लेते हैं। इनसे कोरोना खुद काबू नहीं होता, यानी जो SOPs बनाने होते हैं उसके लिए भी इनको NCOC बनाकर फौज बिठानी पड़ती है।
ان کو سیلاب آ جائے, خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے یا کوئی کرائسس آ جائے, انہوں نے گراس روٹ لیول پر جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے کام کرنے کے ہیں وہ تک بھی انہوں نے انفراسٹرکچر تیار نہیں کیا ہوا. ایمرجنسی کے کاموں میں بھی ان کو بلانا پڑتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ بل بھی ایک منظور کروانے کے لیے نا دوسرے اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں جو کہ ہم ماضی کی حکومت میں خاص طور پہ دیکھتے آئے. یعنی جب انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست میں نہیں پڑھنا, ہم نے پیچھے ہٹنا ہے, تو پتا چلا کہ وہ ایک فائل موو کرنے کی بھی جو ہے وہ تیاری نہیں تھی, ایک فائل موو کرنے کا بھی وہ میکنزم نہیں تھا جو گورنمنٹ کا سسٹم پچھلی حکومت کا جو چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. اور لانا انقلاب ہے, لانی تبدیلی ہے, اسی قسم کی تبدیلی یہ لے کر آ رہے ہیں. اور سب کی خواہش کیا ہے, سب کی لڑائی کیا ہے, سب انقلابی اسی بات پہ بنے ہوئے ہیں کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ مجھے انگیج نہیں کر رہی, میری طرف نہیں دیکھ رہی, تو میں انقلابی ہوں, تو میں ووٹ کو عزت دینے کی بات کروں گا, تو میں سڑکوں پہ آؤں گا. اور پھر اینڈ پہ کیا کرتے ہیں, یعنی جو کام اپنے کرنے کے ہیں اس میں یہ زبردستی اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹتے ہیں, اور جب وہ نہیں آتے, جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کام میں نہیں پڑھنا, پھر ان کو کبھی کوئی تانا دیتے ہیں, کبھی کوئی گالی دیتے ہیں, کبھی کسی طرح میلائن کرتے ہیں. اصل میں یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نظام کو چلانے والے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے. ان کو دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر یہ نظام کی تبدیلی اور نظام میں بہتری تو چلے ہونی ہے, اسی نظام کے چلتے ہوئے اس میں بہتری ہونی ہے, لیکن ابھی وقتی طور پہ اگر آپ نے اس ملک پہ کوئی احسان کرنا ہے ہمارے سیاستدانوں نے, تو جو ملک کے کور ایشوز ہیں. مل سکے گی سیاسی جماعت کو, جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس سیاسی جماعت کو جو ہے پذیرائی مل سکے گی عوام میں؟ دیکھیں سابق ایک ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کیا کہا کہ ہم جی ایک تیسری قوت لانا چاہ رہے تھے. وہ تیسری قوت, اور تیسری قوت جو اس وقت انقلاب لانا چاہ رہی ہے, وہ تیسری قوت لانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے اور وہ تبدیلی کا نعرہ لگا. تو آپ اپنی تیاری نہیں ہے نا, آپ اپنی تیاری تو کریں, اپنی ٹیم تو بنائیں, آپ بتائیں. آج شاید حقان عباسی صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا, آج بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے پاس حل ہے. آپ ساری سیاسی جماعتوں کو جی ہم ذاتی طور پہ جی انگیج کرنے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہر بندہ آگے ایک نئی کہانی سناتا ہے, اپنی تیاری نہیں ہے, دیکھتے آپ دوسری جانب ہیں. آپ اپنی جماعتوں کے اندر, اب یہ بھی جماعت جو کیا ہوگی, یہ شاید حقان عباسی صاحب جو ہیں یہ خود ہی, کیا آپ کے خیال میں یہ کسی اور کوئی یہ 2-3 نام جو یہاں بیٹھے ہوں گے یہ کوئی ایکسپٹ کریں گے؟ یہ اپنی جماعتوں کے اندر مسائل کے حل کا جو پلان ہے وہ نہیں ہے کسی بھی جماعت کے پاس دکھائی دے رہا ابھی تک. تو سر صاحب آپ کے پاس آؤں گی, جس طرح سے الیکشن کمیشن میں 160 سے زائد جو ہیں سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہے, کیا ایک نئی جماعت جو ہے واقعی جو ہے وہ عوام کے جو دن ہے وہ بدل سکیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اس بات کو, یا آپ کے سننے والے اس بات کو نوٹس کریں گے کہ عدیل وڑائچ صاحب نے بہت خوبصورتی سے, جب آپ نے ان سے 2 دفعہ یہ سوال پوچھا کہ اس جماعت کا کیا بنے گا, انہوں نے دونوں دفعہ کسی طریقے وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر تنقید کر دی کہ پہلے بھی تھرڈ فورس بنی تھی, اور یہ کہ لوگ انقلابی ہو جاتے ہیں. آپ مجھ سے نہیں, آپ مجھ سے نہیں, آپ تمام لوگوں سے اس بات سے بتائیں کہ اس سارے جواب کے اندر نہ پیپلز پارٹی کا تذکرہ ہے, نہ نون لیگ کا تذکرہ ہے, نہ کسی اور کا تذکرہ ہے. وہ آپ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا سوال پوچھ رہی تھیں, وہ آپ سے مفتاح اسماعیل صاحب کا سوال پوچھ رہی تھیں, اس تقریر کا سوال پوچھ رہی تھیں. وہ یہ نہیں پوچھ رہی تھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم میں. میرا خیال ہے جب میں بات کر رہا تھا تو آپ شاید آپ کی توجہ کسی تیسری پارٹی کی جانب تھی. جب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کر رہا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پھر پاکستان تحریک انصاف, جب مشرف دور کی بات کر رہا تھا. پیپلز پارٹی کا تو خیر آپ نے پہلی دفعہ, پیپلز پارٹی کا تو آپ نے پہلی دفعہ خیر تذکرہ کیا. تحریک انصاف والے معاملے پہ مجھے پہلے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. جی صاحب. جی, میں عدیل صاحب کا یہ تھوڑا سا بصد احترام گزارش ان سے یہ ہے کہ ان باتوں کو آپ پرسنلی نہ لیا کریں. آپ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا سوال پوچھا, آپ ہر سوال کا جواب ایک ہی دے رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک جماعت ہے وہ بڑی فضول ہے. بھائی ہم نے مان لیا وہ جماعت فضول ہے, جمہوریت تو فضول نہیں ہے. اس بات پہ تو ایگری کریں کہ پاکستان کی جمہوریت کا وہی سلوشن ہے جو دنیا تمام کی جمہوریتوں کا سلوشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ عوام کی بات سن لیں. عوام اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں,
اگر عوام آپ کے ہر دل عزیز لیڈر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں، اگر عوام اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں. آپ کے فہم میں، آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بیورو چیف ہیں، آپ کی ہر چیز پہ نظر ہے، آپ کے فہم میں عوام جس کے ساتھ ہے وہی جمہوریت کا سلوشن ہے؟ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ نظام ادھر سے اس طرح کر لیتے ہیں، یہ نظام ادھر سے اس طرح کر لیتے ہیں، ہم ماشاءاللہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بڑے قابل ہوں گے، لیکن ایک پاکستان میں پوری طول و عرض میں ایک کنسٹیچوئنسی نہیں ہے جہاں سے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. ہم یہ بات اپنے بہت سارے اور منسٹرز کے بارے میں کر سکتے ہیں، ہم بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں کر سکتے ہیں. اسی پارٹی کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب ہے، ذرا لڑے نا پورے پاکستان میں کہیں سے الیکشن، کسی اپنی مرضی کی کنسٹیچوئنسی سے عدیل بڑائچ صاحب کو ساتھ لے جا کے کیمپین کر کے لڑیں الیکشن. بھئی عوام جس کے ساتھ ہے وہ جمہوریت کا سلوشن ہے. ہر دور میں جس کے ساتھ جہاں پہ عوام رہی، جس وقت میں 2013 کے اندر جب ایک الیکشن ہوا اور لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے یا بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو ان کی بات سننی جمہوریت کا سلوشن تھا. لیکن اس سے 10 15 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے تو اس کی بات سننی عوام کا سلوشن تھا. جس وقت پہ عوام جس کے ساتھ ہو، جو شخص ترجمانی کر سکتا ہو یا جو حصہ یا جو مخصوص لوگ ترجمانی کر سکتے ہوں، عوام کی جمہوریت میں وہی سلوشن ہے کسی بھی نظام کا، کسی بھی چیز کا. تو یہ کہنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جن کے ساتھ لیٹ سے بہت سارے لوگ ہوں، 10,000 بندہ ہو، 20,000 بندہ ہو، 50,000 بندہ ہو، اور ان کے گرد و نواح میں جو لوگ بیٹھے تھے ان سب کے ساتھ ملا کے بھی کوئی 500-700 بندہ ہوگا، تو یہ کہنا کہ کچھ ایک گروہ ایسا جس گروہ کے پاس پورے پاکستان میں 50,300 بندہ ہے، وہ پاکستان کی پرابلمز کا سلوشن پریزنٹ کر سکے گا، یہ شاید کرنل قذافی کے لیبیا میں ہو سکتا ہو، شاید کسی اتھارٹیرین رجیم میں ہو سکتا ہو کہ آپ ایک بڑا سمارٹ سا بندہ پکڑیں، اس کو اوپر لگائیں، اس سے کہیں کہ اس کے پاس کمپلیٹ پاور ہے، وہ سارے کام کر دیں. جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا. جب تک لوگوں کے پاس فہم ہے، لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں. بھئی دو باتیں ایک ہی شخص کر رہا ہو، نون لیگ کے اگر آپ ایک سپورٹر کو پکڑیں، ان کو اگر ان کا لیڈر کہے کہ آپ یہاں پہ سگنل پہ کھڑے ہو جائیں تو شاید کھڑے ہو جائیں گے، اگر کوئی اور کہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کہیں کہ آپ اس سگنل پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ نہیں ہوں گے. آپ نے بات اس سے کرنی ہے جمہوریت میں، یا جمہوریت کے اندر جو بھی سلوشن ہے وہ عوام کے کسی ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے آئے گا، وہ کسی ایسے گروہ کی طرف سے آئے گا. اس کے اندر پولیٹیکل پارٹی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آمریت کے اندر بھی لوگ عامر کے ساتھ تھے اور وہ جو بات کر رہا تھا، کم از کم ایسی ہسٹوریکل پاکٹس رہیں جہاں پہ آمریت جو بھی عامر تھا اس کے ساتھ بھی لوگ تھے، اس کی بات مانتے تھے. ایک ایسا وقت آیا 2007-8 کے اندر جب ایک چیف جسٹس ایسا تھا جس کے ساتھ لوگ یا پاکستان کی بہت سی عوام ان کے ساتھ تھی، کوئی بات کرتے تھے تو مان لیتے تھے. جس کے ساتھ عوام ہوں، جمہوری معاشروں کے اندر لانگ ٹرم سلوشنز بھی اس کے ساتھ ہوں گے. یہ کہنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیں، نواز شریف صاحب کی پہلے 3 اینٹیں تھیں، اس میں سے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نکل گئے تو 1.5 اینٹ ان کی رہ گئی، وہ کوئی سلوشن لے کے آئیں گے، یا پیپلز پارٹی لے کے آئے گی، یا فضل الرحمان صاحب. بھائی عوام کی طرف دیکھیں، یہ ایک جمہوری نظام ہے. لوگ اب اس بات سے نکل گئے 90 کی دہائی کی سیاست سے، جہاں پہ اپنے لوکل سردار کو یا چودھری کو یا ملک کو یا وڈیرے کو یا مخدوم کو وہ جس طرف چل پڑتا تھا آپ اس طرف چل پڑتے تھے. جب اخبار پڑھنے کے لیے صرف عدیل بڑائچ صاحب کی لگائی ہوئی خبر کے اوپر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آج پاکستان میں بڑی زبردست ترقی ہو رہی ہے اور وہ فلاں بندہ ہے، اس نے نئی پولیٹیکل پارٹی شروع کی ہے، اب اس کے پاس سلوشن ہوگا، وہ وقت چلا گیا پاکستان سے. اب لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں، لوگ اچھا برا سمجھ کے برے فیصلے کرتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے فیصلے کرتے ہیں سارے، برے فیصلے کرتے ہوں گے، لیکن لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو جس بھی طرف لوگوں کا رجحان ہے، یا جس شخص کی بھی، یا جس پولیٹیکل پارٹی کی بھی، یا جس گروپ کی بھی، یا جس کولیشن کی بھی، عوام جس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو. اس وقت اگر
آصف علی زرداری صاحب یہ کہیں کہ ہم پیٹ کاٹ کے پاکستان کو آگے چلائیں گے تو سب لوگ ان کی تقریر ٹی وی پہ سنیں گے اور ٹی وی کا چینل چینج کر دیں گے. ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے جن کی بات سن کے کہ ہاں ہم پیٹ کاٹیں گے, 1000 سال گھاس کھا لیں گے لیکن بم بنائیں گے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا, تو لوگ کچھ ساتھ چل پڑے. اگر لوگ ساتھ نہیں چلیں گے تو کیسے آپ جتنی بھی اچھی پالیسیز بنا لیں گے اس کا نظام نہیں چلے گا. لوگوں کا بائن ہونا ضروری ہے. عوام کا آپ کی اجازت میرین, میں کیونکہ ساتھ صاحب نے کمنٹ کیا, ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں نا, اور اس میں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی اور جن کے ساتھ عوام ہوں. کیا 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام نہیں تھی؟ کیا ساتھ صاحب کے مطابق انہوں نے ایک جعلی اکثریت لی تھی؟ عوام ہی تھی نا. وہی کہانی بتا رہا ہوں کہ ایک فائل بھی موو نہیں ہوتی تھی 1-2 شخصیات کے بغیر, یعنی لیجسلیشن تک نہیں ہو پاتی تھی. اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا تھا, ضرورت پڑ جاتی تھی. تو انہی کی بات کر رہا ہوں نا, جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام ہے. تو کیا اس وقت عوام نہیں تھے؟ کیا جعلی مینڈیٹ تھا ان کے پاس؟ تو میرے بھائی جذباتی ہو گئے زیادہ, ہم تو ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج شائخ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے ملک میں سیاسی استحکام ہے نہ ہی معاشی استحکام ہے, اور فارم 47 والے جو ہیں نا وہ ملک نہیں بناتے. اور جس طرح سے آج انہوں نے گفتگو کی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ عوام پاکستان پارٹی جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے کتنی مختلف ہوگی؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ آپ صرف تھوڑا سا جائزہ لیں, گزشتہ چند مہینوں میں کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی, بنائی گئیں, اور پھر ان کی پشت پناہی کون کرتا تھا, کس طریقے سے ان کو سپورٹ ملتی رہی, اور پھر کس طریقے سے وہ بند کمروں میں بتاتے رہے کہ یہ کس کی سپورٹ سے ہم جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, کون سے افراد ہمارے پاس آ جائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ابھی ریسنٹلی جس طرح IPP بنی تھی, استحکام پاکستان پارٹی, جہانگیر ترین, علیم خان, نون چودھری وغیرہ یہ سب اکٹھے ہوئے تھے, تو کیا یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ کون ہے اس کے پیچھے؟ اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طریقے سے آئے, ایک جماعت کو ٹاسک لیا, اس کو ٹارگٹ کیا, اس کے خلاف جو ہے لمبی داستانیں کرپشن کی سنائی گئی, لوٹ مار کے دھندوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ کام چلتا رہا. پھر ہم نے دیکھا PSP جب بنی مصطفیٰ کمال صاحب کی سیاسی جماعت, اس ٹائم بھی ہمیں پتا تھا, اس ٹائم اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, IPP کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. یہ تو جو ہے وہ بات سر عام تھی, ہر زبان زد عام تھی کہ یہ ان کو کون چلاتا ہے, کن سے مل کر آتے ہیں, یہ سیاسی جماعتیں کس کے ساتھ پہ چل کے آگے آنا چاہتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی پرویز خٹک صاحب کی, اور یہ چیزیں سامنے آئی کہ یہ جو جماعت ہے یہ آ کے اقتدار میں پوزیشن لے گی, اور یہ سارا PTI کا پورا جو کریم تھی یا جو جن کے ساتھ ووٹر اٹیچ تھا وہ کنورٹ ہو جائے گا PTI پارلیمنٹیرین میں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک باپ پارٹی بھی بنی بلوچستان میں, ہمیں بتایا گیا کہ, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کس طرح انوار الحق کاکر صاحب اور جام کمال اور باقی لوگ کس طریقے سے وہاں پر آئے, اور وہ پھر کس کی سپورٹ سے وہاں پر پوزیشن میں آتے رہے, اور پھر وقت نے بتایا کہ وہ کب کہاں گئے اور کن کی سپورٹ سے گئے. ایک تو ہمیں یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. دوسرا, ایک اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, فار ایگزامپل کہ اگر ایک میرے پاس گھر ہو, ہمارے پاس ایک گھر, اور ہم کہیں کہ ابھی یہ خدا نہ خواستہ گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے, اور گھر کی دیوار یا ایک نیا گھر بنانے کے لیے ہم احتیاطاً 1 2 3 پلاٹ لے کر رکھ لیتے ہیں, اس کی اینٹ لگا دیتے ہیں کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اس کو کھڑا کر دیں گے. اب یہی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت, جس طرح ماضی میں سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی رہیں, ایک سیاسی جماعت گھر تھا, سیاسی جماعتیں تھی, اور ایک پلاٹ لے کر اس پر اینٹ لگا دی گئی, اور اس کا آغاز آج سر عام سامنے آیا اور بتایا کہ ہم کون سے ہیں. اور دوسرا جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے, مفتاح اسماعیل صاحب, خاقان عباسی صاحب, زعیم حسین قادری, مہتاب عباسی, ظفر مرزا, تھوڑا سا آپ ماضی میں جائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کن کی سپورٹ سے کیا کیا نعرے, کیا کیا اعلانات, کیا کیا بیانات دیتے تھے, اور کیا کیا ان کے دعوے تھے. صاحب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن میں ادھر بھی آتا ہوں, دیکھیں کیا کیا بات کرتے تھے کہ ہم کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے, ہم کون سے پالیسی اپنانی چاہیے, کس طریقے سے اقدامات ہونے چاہیے, کون ان کو کب سپورٹ کرتا رہا. جب PDM 1 آیا تو مفتاح اسماعیل صاحب کو کس طرح سپورٹ حاصل کی گئی, کس طرح اینٹی استعمال کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کے اگینسٹ, اور یہ کہا گیا کہ یہ بہت اچھی قومی پوزیشن کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. اب یہ تو اب اسے ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہے. دلورائی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, اسلام آباد میں کیا سچویشن ہوتی رہی.
پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو آج ایجنڈا لے کر آئے ہیں جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں بدلیں گے نظام، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت IPP2 ہے اور ایجنڈا فالو کرے گی تحریک استقلال کا۔ تحریک استقلال کیا ہے؟ تحریک استقلال اگر صرف میں بتاؤں، وہ جو ہے ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے یہ بنائی تھی جب یہ جسٹس پارٹی ہوتی تھی 1917 میں، یہ کنورٹ ہو گئی تھی تحریک استقلال میں۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی اصغر صاحب نے، اور ان کی یہ کتاب کا نام تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ مجھے لگتا ہے وہ کتاب کو پڑھ کے اس میں سے نکالا گیا بدلیں گے نظام، اور ایجنڈا وہ فالو کیا گیا۔ دیکھیں جب تحریک استقلال تھی تو اس وقت 1970 کے بعد جب ایک ہنگامہ آرائی ہو گئی، ان کو یہ ہار گئے، یہ پوزیشن نہیں بنی، تو انہوں نے 2 ایجنڈوں پر کام کیا کہ جو جماعت جیتی ہے اس کو اقتدار میں لایا جائے، اور وہ ان نکات پر کام کیا، حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ وہ کام ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے ورنہ فلاں ہو جائے گا، یہ اقدامات ہو جائیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر یہ ایک پوزیشن میں بعد میں بھی اس میں ڈویژن ہوتی رہی، کوئی آیا کوئی چلا گیا، بڑے بڑے سیاستدان اس جماعت میں رہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت اس میں کچھ بڑے نام آئیں گے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، ذوالفقار کھوسا صاحب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، جاوید ہاشمی صاحب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب کے کچھ 6-7 افراد ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کو کسی حد تک قبولیت بھی ہے، مقبولیت بھی کسی حد تک اپنے علاقے میں رکھتے ہیں، ان کو اس پارٹی میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس پارٹی یہ آج اسی نے پریس کانفرنس کیوں کی، اس کے بھی ہمیں پیچھے جانا چاہیے۔ اطلاعات تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آج سے کوئی چند ماہ قبل جب حالات کافی ٹائٹ ہوتے چلے گئے، حکومت کے لیے پریشر بڑھتا چلا گیا، تو آپ نے وہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی۔ یہ جب PTI کی حکومت آئی تھی تو ایک کتاب بھی لکھی تھی سیلورائے صاحب نے، پھر پتہ نہیں آئی کیا بنا، اور پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ لیکن جب یہ زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیے گا، ساتھ ساتھ مائنڈ کر جائیں گے، نہیں وہ کریں، دیکھیں اچھا زیادہ گہرائی میں نہ جائیے۔ جب وہ اجلاس ہوا تو میری اطلاع یہ ہے کہ اس اجلاس میں یہ کسی ایک سیاستدان نے یہ بات کہی کہ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی۔ پارٹی کا مطلب کہ جو حالات ٹف ہوتے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو سائیڈ لائن ہوتے ہوئے انجوائے کر رہی، حالات ان کے لیے تو بڑے مناسب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب اندازہ ہوا کہ حالات اس حد تک خوفناک ہو جائیں گے، اور پھر بند کمروں میں جو نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کئی جگہوں پر روکا گیا، شہباز شریف صاحب بھاگ دور کرائے، حالات کو قابو میں کیا، اور اب پھر انہوں نے آج ہنگامی طور پہ جو اجلاس مری میں بلا لیا، اور اس سے پہلے جو چیزیں چلتی وہ تمام تر معاملات کا علم تھا، اور اس کے بعد یہ وہ پس منظر ہے جس کے بعد یہ پارٹی منظر عام پر آئی، اور اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ غائب تھے۔ دیکھیں 3 اس پارٹی کے مین کرتا درتا تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، اور تیسرے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ وہ لائن لیتے تھے کہ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مہنگی بجلی، بچہ اسکولوں سے باہر، علاج معالجے کے لیے مافیا، شرافیہ، ان کی یہ باتیں یہ تینوں افراد کرتے تھے۔ ہوا کیا، انہوں نے کہا جی آپ پریس کانفرنس میں آئے، تو جب میری ان سے بات ہوئی، جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے ان میں سے ایک ہم جو بیٹھے تھے، ان سے بات ہوئی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذرا پارٹی سے اور اپنے گھر میں بات کر لوں کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں یا نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ کون سے گھر میں بات کرنا چاہتے ہیں اور کون سی پارٹی سے، وہ کون سی عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے خیال میں انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہا کہ بھی آپ دیکھیں، میں دیکھوں گا کہ حالات بنیں گے، پھر آئیں گے، ساتھ سپورٹ کروں گا، آؤں گا، نہیں ورنہ میں تو اپنی دوسری لائن رکھوں گا۔ یعنی ان کو بھی تھوڑا سا خدشات تھے کہ یہ پارٹی پر اگر پہلے ہی چھاپ لگ گئی، اور آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کوشش کریں گے کہ اس پارٹی کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ لایا جائے، لیکن اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس میں آنے والے شخصیات کب کیسے استعمال ہوتے رہے اور کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے۔ یہ پارٹی بھی آ جائے، تمام پارٹیاں مل جائیں، مقابلہ ان کا ایک پارٹی کے ساتھ ہی ہے، اور مقابلہ ان سب کا ایک کے ساتھ ہی ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ حالات کس طرح ہوتے ہیں۔ آج تک کی سچویشن کے مطابق جو حالات چل رہے تھے وہ تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جی ٹھیک ہے، تو یہاں پر ناظرین بریک شامل کریں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت ملنے کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे जलसे के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया से इजाज़त के बावजूद तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली है और तहरीक इंसाफ को आखिरी वक्त में जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया गया और ऐसे में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से PTI को जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक नोटिफिकेशन में कहा गया कि मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जलसे का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या देख रहे हैं आप कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना देकर NOC को क्यों मंसूख किया? क्या इसके पीछे वजूहात देख रहे हैं? अच्छा, आपके ये टॉपिक में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लफ्ज़ है तो मैं साद रसूल साहब से जान की अमान पा के इस पर कमेंट करूँगा। ज़ाहिर है अब मुझे इस पर बात तो करनी है। देखिए, मैं इसमें जाए बगैर कि किसने ठीक किया किसने गलत किया, वैसे तो ये जमहूरी हक़ है, सियासी जमातों को जलसे नहीं करने देंगे तो फिर और किसको आपने करने देने हैं। लेकिन यहाँ मसला क्या है, ये तो आपने तय किया ना कि हमने लड़ाई करनी है, आपने लड़ के हक लेना है जी। आप कहते हैं जी हमने लड़ना है, आपको कहा गया 25 मई 2022 को कि इलेक्शन करा देते हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी मान गए थे, एस्टैब्लिशमेंट भी मान गई थी। आपने कहा नहीं, हमने 25 मई को सड़कों पे निकलना है, हम सड़कों पे आके हक लेंगे। आपको कहा गया असम्बलियाँ ना तोड़ें, रिज़ाइन ना करें, नहीं हमने ऐसे करके हक लेना है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अभी आप ये कहते हैं, आपके वज़ीर आला ये कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, हमने तो लोग लेके आने हैं, हमने तो निज़ाम नहीं चलने देना, हमने तो IMF के बाहर एहतजाज करना है, हमने IMF को ख़त लिखना है, हमने SIFC को मेलाइन करना है, हमने इदारों पे इल्ज़ामात लगाने हैं, हमने अस्करी शख्सियात पे पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर इल्ज़ामात लगाने हैं। तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? आइए आपको फूल पहनाते हैं, आप आएँ और आप ये सब आके करें। आपको अल्टीमेटली सियासतदानों के साथ टेबल पे बैठना है, आपको ये स्ट्रेटजी तब्दील करनी है। अब आपकी अपनी जमात के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके कुछ सोशल मीडिया पे आपके जो ऐसे हार्डकोर फॉलोअर्स हैं, ज़ाहिर है आप उनसे मजबूर हैं, आपकी बड़ी लीडरशिप भी उनसे इस हवाले से डरती है कि लोग सोशल मीडिया पे क्लास ले लेंगे। जब आप अपनी पॉलिसीज इस वजह से बनाएंगे कि सोशल मीडिया पे आपकी क्लास हो जाएगी और इसलिए आप इदारों के साथ भी एंगेज नहीं होंगे, आप फलां सियासी जमात के साथ भी एंगेज नहीं होंगे, आप निज़ाम को चलने देने की जब बात करेंगे तो फिर इस पे हमारी फॉलोइंग कम हो जाएगी। तो उसके बाद आप ये कहें कि हमने इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में जाके जलसा करना है, हमने KP से लोग लेकर आने हैं और आप तवक्को ये करें कि जी लड़नी भी लड़ाई है और ये तय भी आपने किया कि लड़ाई करनी है और इदारों के साथ लड़ाई करनी है, और उसके बाद आप तवक्को ये करें कि उस लड़ाई में फिर आप ये बोलें कि जी वक्त मेरे पास काम है, माजरत। और साथ साहब, जलसे की इजाजत ना मिलना तहरीक इंसाफ को क्या देख रहे हैं, आपकी कानूनी और सियासी नाकामी है? देखिए, मैं तो सिर्फ इस पे इतना कह सकता हूँ क्योंकि जैसे कि अदील साहब मेरे भाई बैठे हैं, तो अगर मैंने कोई ऊपर नीचे की बात की तो मेरी शिकायत लग जाएगी। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने अदील साहब से पूछ लिया हो कि क्या वजह है, हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने दुरुस्त एडवाइस दी हो कि ये तो 70-80% लोग जिससे एक पॉलिटिकल जमात के साथ पाकिस्तान में हमदर्दी रखते हैं, ये तो सारे लोग ही वो क्या जालिब की नज़म थी कि घूंट दे इनका गला, इनकी फ़िक्र सो गई, ये तो लोग ही सही नहीं है। बहुत अच्छा किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, बल्कि कहीं पे और भी इस तरह के कोई अनासर हों तो जमहूरियत का यही तकाजा है कि इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर ये फ़ैसला करेगा कि किस शख्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है, किसको नहीं है। बल्कि आइन के अंदर तो बड़े वाज़े तौर पे अदील साहब से उन्होंने पूछा होगा तो अदील साहब ने बताया होगा कि आइन में तो इस तरह की प्रोटेस्ट करने का या इस तरह का जलसा करने का हक मौजूद ही नहीं है ऐसे लोगों के पास जो अदील साहब से डिसएग्री करते हों। और अगर आइन में अगर चाहिए वैसे है ना, बात सुन लीजिए ना, बात अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगी कहानी। मैं आपसे आइन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जानता हूँ। आप हमारी रियासत को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप ही रियासत होंगे, लेकिन आइन के बारे में मुझे आपसे 1-2 चीज़ों का ज़्यादा पता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइन के अंदर वो जो
आइन के अंदर जो इसके ऊपर कदगन लगी हुई है उसको बिल्कुल ठीक तरह अप्लाई किया है। और अगर किसी को लगे कि नहीं जमहूरियत के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर ये बात लिखी हो कि जमहूरियत के अंदर ये इजाज़त देनी चाहिए, तो फ़ौरन अदील साहब से रुजू करें ताकि उसकी पगडंडी पे कोई और अदील भाई साहब कह रहे हैं आइन में 126 दिन का थोड़ा सा ये भी आइन में वो जमहूरी जो था ना कि हम घसीट के बाहर निकालेंगे। यहाँ पर मुझे शामिल करनी है एक छोटी सी ब्रेक, और रुजू करेंगे ब्रेक के बाद अदील साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अमरीकी करारदाद के बाद अब फिर सफ़ीर का बयान आने के बाद आप क्या देख रहे हैं? सियासी दबाव में इजाफा हो सकता है? देखें, आप कई चीज़ों को देखें कि जब हमारे वज़ीर आज़म साहब उन्होंने गुज़श्ता रिसेंटली जो दौरा किया, और उसके बाद उससे पहले भी अगर आप देखें अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में जो एक करारदाद पास हुई, फिर यूएनओ की तरफ से भी एक बयान सामने आया, ये तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो उसके बाद कल को जो अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जो लाहौर में एक बड़ी अहम तकरीर थी, वो शायद उसको कई जगहों पर उन्होंने उसको जायज़ा नहीं लिया, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एक अहम बयान दिया है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी हुकाम से एक मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत जो है उसका फ़रोग़ हो। ये उन्होंने बाकायदा, क्योंकि अमरीकी सफ़ीर अगर आप देखें तो बगैर लिख पढ़ के तो काम नहीं करते, उन्होंने बाकायदा लिखी हुई स्पीच थी। लाहौर में एक तकरीब थी यौम आज़ादी की जो अमेरिका की थी, उसके हवाले से कई आम शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। अमरीकी कौंसलेट लाहौर भी थी और दीगर भी मुतलका कुछ सियासी मजहबी तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर यह डिस्कशन हुई। ये बयान आप देखें बहुत अहम है। पहले अगर आप देखें तो शायद इस तरह के बयान आपकी नज़र से नहीं गुजरे होंगे, लेकिन उन्होंने ये समझा होगा कि पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लग सकती है या लग रही है, या जमहूरियत का फ़रोग़ नहीं पा रहा, उस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। और दूसरा, अभी जो अदील वराई साहब बात कर रहे थे कि क्या आइन में दर्ज है 126 रोज़ का धरना, तो मैं तो ये सवाल उठाता हूं, क्या आइन में दर्ज है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने के बजाय PDM 1 के दौर में पार्लियामेंट के अंदर अदालतों की तज़हीक करना, अदालतों का मजाक उड़ाना, अदालतों के फैसले को नजरअंदाज करना, अदालतों के फैसले को नजरअंदाज करते हुए जजेस के खिलाफ एक कैंपेन का आगाज करना, ये कहां पर आइन में दर्ज है? क्या ये आइन में दर्ज है कि उस वक्त के जब इनको नजर सियासतदानों को साइलेंट कर दिया जाए तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक कैंपेन का आगाज कर देते हैं? ठीक है, बेशुमार आइन में ऐसी चीजें दर्ज नहीं है। ऐसा प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।